بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد، وضو کے سنن کا ذکر جاری ہے، اور مصنفین جب سنن وضو بیان کرتے ہیں تو مضمضہ اور استنشاق کہتے ہیں، المضمضہ والاستنشاق، لیکن علامہ علاء الدین حسکفی، علامہ تمرتاشی غزی نے جو ہے نا تنویر الابصار میں وغسل الفم بمیاہ والانف بمیاہ یہ فرمایا، اور علامہ علاء الدین حسکفی نے اس کی توجیہ فرمائی کہ سب کے طریقے سے عدول کیوں کیا۔ تو فرماتے غسل الفم، منہ دھونا، یہ بھی سنت ہے، اور ناک دھونا یہ بھی سنت ہے، اور اس سے مراد استیعاب ہے۔ مضمضہ کی جگہ غسل الفم کہہ دینے سے مراد کیا ہے؟ استیعاب۔ تبھی تو منہ کا پورا دھلنا، کلی میں تو یہ ہے کہ منہ میں پانی ڈالا اور باہر نکال دیا تو مضمضہ ہو گیا، لیکن جب یہ کہا جائے کہ منہ کو دھلنا، اس کا مطلب یہ کہ منہ کے ہر حصے کو دھلنا، استیعاب۔ اسی وجہ سے دھلنے سے تعبیر کی انہوں نے، یا پھر یہ کہ اس میں اختصار ہے۔ اب اختصار کیسے، اس کی بھی توجیہ ہو سکتی ہے جی، کیونکہ مضمضہ کہتے اور استنشاق کہتے، دو لفظ استعمال کرتے مصدر کا، یہاں پہ غسل ایک ہی بار استعمال کرنے سے ہو گیا۔ اس میں اختصار کس طور پر ہے یہ بھی معلوم کرنے کی ضرورت ہے۔ بے میاہن سلاستن، یعنی 3 بار الگ الگ پانی لے کر کے کلی کرنا، اور 3 بار الگ الگ پانی لے کر کے ناک میں پانی ڈال کر کے صاف کرنا، یہ دونوں سنت ہے۔ اور انف سے مراد مارن ہے، بل انف ببلوغ الماء المارن، یعنی وہ نوسٹرل، ناک کا بانسا جسے کہتے ہیں، نتنا۔ اور علامہ حسکفی فرماتے کہ دونوں سنتیں مؤکدہ ہیں۔ یہ کسی نے پوچھا تھا کہ عورتوں کے لیے علق جو ہے نا، یہ گوند، یہ قائم مقام مسواک کے ہے، یہ کیسے وہ خواتین مسواک علق سے کریں گی؟ تو ایسا نہیں ہے کہ مسواک ان کے لیے منع ہے، وجہ اس کی یہ ہے کہ ایسی مسواک عام طور پہ جو ہے ملتی ہے جو کچھ حد تک سخت ہوتی ہے، تو ان کے مسوڑے نازک ہوں گے تو نقصان ہو سکتا ہے، اس لیے نرم کس قسم کی مسواک وہ استعمال کریں یہ بہتر ہے۔ یا پھر یہ کہ ان کے لیے علق جو ہے، گوند کو کہتے ہیں، گوند وہ منہ میں ڈال لیں، چبائیں، تو چبانا تو دانت ہی سے ہوگا، تو ظاہر ہے کہ گوند چباتی چلی جائیں گی، تو دانت کی کا پیلا پن ہے، گندگی ہے، جو چونا جمتا جاتا ہے، وہ سب جو ہے نا اس میں گوند میں چپکتا چلا جائے گا، سارے میل کچیل اس میں چلے جائیں گے، اس طرح دانتوں کی صفائی ہو جائے گی جی۔ اچھا، یہ آج کے سبق میں فرمایا ولیذا عبر بالغسل افاد ان الاستيعاب یفاد بالغسل دون المضمضہ والاستنشاق، لفظ غسل سے استیعاب حاصل ہو رہا ہے، لفظ مضمضہ اور استنشاق سے نہیں۔ یہ تو بات محل نظر ہے، کیسے نہیں؟ اس میں بھی تو وہی بات ہوتی ہے، کیونکہ مضمضہ اصطلاحی طور پر پورے منہ میں پانی گھمانے کو کہتے ہیں، اور استنشاق بھی اصطلاحی طور پر اسی کو کہتے ہیں کہ پانی کہاں تک پہنچانا؟ ناک کے پانسے تک، یعنی ہوا سانس جو ہے نا کھینچ کر کے اس کے ذریعے سے ناک کی طرف پانی کھینچنا۔ تو اب اس کا حل کیا ہوگا؟ علامہ ذیلی نے اس کا حل نکالا ہے کہ مضمضہ اور استنشاق دونوں میں مبالغہ بھی سنت ہے، والغسل ادل علی ذالک، اور غسل جو ہے مبالغے پر زیادہ دلالت کرتا ہے مضمضہ اور استنشاق کے۔ پھر اس پر اعتراض
کہ مبالغہ مذکورہ جو ہے وہ لفظ نفس استیعاب تو نہیں ہے. استیعاب الگ چیز ہے، مبالغہ الگ چیز ہے. استیعاب کا مطلب ہوتا ہے کہ منہ کے اور ناک کے تمام حصوں میں پانی بہہ جائے، ایک بار بھی بہہ گیا تو ہو گیا. اور مبالغہ کا مطلب بار بار وہاں جانا، تو یہ تو ایک الگ سے سنت ہے. تو ایک اور اعتراض ہو جائے گا کہ جناب مبالغے کی تعبیر بھی اور اصل غسل کی تعبیر بھی صرف غسل سے کی جائے بعبارت واحدہ یوہم انہما سنت واحدہ. اس سے تو یہ وہم ہو سکتا ہے کہ یہ دونوں ملا کے ایک ہی سنت ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے. آگے آگے تو انہوں نے یہ بھی کہا ہے، دیکھ لیجئے، والمبالغۃ فیہما، تو غسل سے مبالغہ ہی مراد ہے، تو پھر مبالغہ الگ سے کیوں کہا کیا؟ اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ جنہوں نے، جیسے مصنف نے یہاں پہ مبالغے کو الگ سے سنت بیان کیا نا، تو مبالغے کی سنیت کی صراحت جنہوں نے کی ہے، تو ان کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ لفظ جو ہے مبالغے کے لیے لفظ غسل وہاں استعمال کریں، وہ تو الگ سنت ہے. لہٰذا یہ جو جواب ہے اس جواب پر بھی اعتراض ہو سکتا ہے. علامہ شامی اب کیا کہتے ہیں، فل احسن ان یقال، لہٰذا دوسری توجہ کیجیے کہ لفظ مضمضہ چھوڑ کر کے غسل فم کیوں کہا. تو کہتے ہیں کہ بہتر ہے یہ کہنا کہ غسل فم اور غسل انف سے تعبیر یہ استیعاب پر زیادہ دلالت کرنے والی ہے لفظ مضمضہ اور لفظ استنشاق سے. لغوی معنی کی طرف نظر کریے گا تو یہ نہیں کہ مبالغہ اس سے مستفاد ہو رہا ہے، بلکہ استیعاب لفظ مضمضہ اور استنشاق کے مقابلے میں استیعاب لفظ غسل سے زیادہ مستفاد ہوتا ہے. اختصار، یعنی اختصار وہی بہتر ہے نا جبکہ کوئی اہم فائدہ فوت نہ ہو جائے، ورنہ آپ نے اتنا اختصار کر دیا کہ فائدہ ہی ختم ہو گیا، تو یہ تو خلل ہے. فَإِنَّ الْمَضْمَضَةَ إِدَارَةُ الْمَاءِ فِي الْفَمِ ثُمَّ مَجُّهُ، مضمضہ کہتے ہیں پانی منہ میں گھمانا اور پھر اگل دینا، کلی کر دینا. اور لفظ غسل اس پر دلالت نہیں کرتا کہ پانی گھماؤ، بس پانی. غسل کہتے ہیں اصالت الماء کو نا، آدمی باہر نکالے نہ نکالے، گھمائے نہ گھمائے، تو لفظ غسل تو اس پہ دلالت نہیں کرتا. النہر الفائق میں اس کا جواب دیا کہ بأن کون المج شرطن فیہا وہ روایت عن الثانی، امام ابو یوسف سے روایت ہے کہ مضمضہ میں مج شرط ہے، اور صحیح بات یہ ہے کہ مج الماء شرط نہیں ہے، یعنی پانی باہر نکال دینا یہ شرط نہیں ہے. جیسا کہ فتح القدیر میں صراحت ہے کہ کوئی بندہ اگر پانی جو ہے وہ غٹ غٹ کر کے پیے، بن اس طرح سے پیے کہ منہ کے تمام حصے میں پانی گیا اور غٹ غٹ کر کے پینا ایسے ہی ہوتا ہے، تو مضمضہ سے کفایت کرے گا. دیکھیے پانی باہر نکالا بھی نہیں پھر بھی مضمضہ ہو گیا. وکیل لا، اور ایک قول یہ ہے کہ نہیں، مضمضہ کے لیے کافی نہیں ہے. تو ایک قول تو کم سے کم ہے، اس سے سمجھ میں آیا کہ مج شرط نہیں ہے. وہ مسن لا یجزی ہے، اور اگر وہی بندہ غٹ غٹ کر کے نہ پیے بلکہ چوس چوس کر کے پیے، تو چوسے گا تو پانی تو سیدھے زبان پہ ایک ہلکی سی لہر بن جاتی ہے، راستہ بن جاتا ہے، اور پانی سیدھے جو ہے حلق میں جاتا ہے، تو سارے مسوڑے کے سائڈ کے ہر طرف کا حصہ جو ہے نا، دانتوں کا حصہ سب کے سب جو ہے ایسا ہوتا ہے کہ پانی وہاں پہنچتا ہی نہیں ہے، تو مضمضہ کے لیے کافی نہیں ہوگا. کوئی پانی غٹ غٹ کر کے پیے تو مضمضہ ہو جائے گا، چوس کر کے پیے تو مضمضہ نہیں ہوگا. علامہ عینی نے ایک تیسری وجہ بتائی ہے دونوں کی تعریف پر تنبیہ کر کے. المارن مالانا من الان، یہ جو بتایا ہے کہ سنت موقدہ ہے ہیں،
آگے کہتے ہیں فلو ترکہما آثیما ہوگا، حالت صحیح گناہگار ہوگا، اگر چھوڑے گا تو گناہگار ہوگا، سنت مؤکدہ ہے نا. تو یہ جو سراج الوحاج میں ہے، حلیہ میں فرمایا کہ جو گناہگار بتا دیا گیا ہے وہ اس صورت حال پر موقوف محمول کرے کہ ترک کی عادت ہو جائے، ما اذا جعلت ترک عادتا لہو من غیر عذر، کما قالوا مثلہ فی ترک تسلیس. تسلیس جو ہے نا اس کے بارے میں بھی یہی فرماتے ہیں، جو عادت بنا لے کہ ایک ہی مرتبہ دھویا کرے وضو پہ آسا، تسلیس نہ کرے بغیر کسی عذر کے، تو یہ بھی گناہگار ہوگا. یہاں جس طرح سے انہوں نے بتایا ہے، بیان کیا ہے، فرماتے ہیں کہ یہ 2 سنت مؤکدہ ہیں جو 5 سنتوں پر مشتمل ہیں، الترتیب والتسلیس وتجدید الماء وفعلهما بالیمنى والمبالغۃ فیہما. یہ ترتیب یعنی پہلے منہ کی کلی کرنا، منہ صاف کرنا، پھر ناک صاف کرنا، اور دونوں میں تسلیس 3 بار کلی کرنا، 3 بار پانی ڈالنا ناک میں. تجدید الماء پانی نیا لینا، وہی پانی استعمال نہیں کرنا، داہنے ہاتھ سے پانی ڈالنا، اور دونوں میں مبالغہ کرنا. بالغرغرہ یہ کلی کے لیے غرغرہ ہے، اور ناک استنشاق کے لیے مجاوزۃ المارن. یہ دونوں کب؟ غیر صائم کے، روزے دار کے لیے اس کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے پانی اندر چلا جائے تو روزہ ہی ٹوٹ جائے. علامہ حسکفی فرماتے ہیں وَالسِّرُّ تَقْدِيمِهِمَا اعتبار اوصاف الماء لأن لونه يدرك بالبصر وطعمه بالفم وريحه بالانف. ان تینوں کو سب سے پہلے رکھنا، یعنی پہلے ہاتھ دھونا، پھر کلی کرنا، پھر ناک میں پانی ڈالنا. اس میں راز جو ہے وہ کیا ہے؟ پانی کے اوصاف کا اعتبار کرنا، کہ پانی کے اوصاف کو چیک کرنا، پتہ چل جائے پانی بالکل ٹھیک ٹھاک ہے. کیونکہ پانی کا رنگ جو ہے وہ بصر کے ذریعے سمجھ میں آئے گا، تو جب دونوں ہاتھ دھونے کے لیے پانی لے گا ہاتھ میں تو نظر آ جائے گا پانی کا کلر ٹھیک ہے کہ نہیں ہے. اور پانی کا مزہ منہ سے معلوم ہوگا، تو جیسے کلی کرے گا پانی کا ذائقہ پتہ چل جائے گا، بدبو ہے اگر اس میں گندی چیز کی مہک ہے، اس میں پتہ چل جائے گا پانی کا بس جو ہے وہ ذائقہ بدل چکا ہے، تو پانی اچھا نہیں ہے. اور پانی کی مہک جو ہے، بو، یہ ناک سے معلوم ہوگی، تو ناک میں پانی ڈالے گا بدبودار پانی ہوگا تو قوت شامہ چیک کر لے گی. اس طور پر جو ہے نا پانی کے اوصاف ثلاثہ کا ادراک وضو سے پہلے ہی ہو جائے، یعنی وہ وضو جو فرض وضو ہے چہرہ دھونے سے. اب یہ دونوں کے دونوں سنت مؤکدہ ہیں، تو اس کا حاصل یہ نکلے گا کہ ولو عنده ماء، اس میں بھی اگر ترتیب و تقدیم و تاخیر ہو یا ترجیح والی صورت ہو، تو دیکھیے یہ معلوم کرنے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر بندے کے پاس کم ہی پانی ہے تو کیا کرے؟ ولو عنده ماء، اگر اس کے پاس پانی اتنا ہے کہ ایک بار دھونے کے لیے کافی ہے، یعنی چہرہ دھونے اور ہاتھ دھونے کے لیے ایک بار دھونے کے لیے کافی ہے. وَثَلَاثًا بِدُونِهِمَا، اور اگر مدمدہ اور استنشاق نہ کرے تو چہرہ 3 بار دھو سکتا ہے. تو کیا کرے؟ غسل مرتن، ایک بار ہی دھوئے، چہرہ ایک بار ہی دھوئے، وہ سنت نہ چھوڑے. کیونکہ ایک بار سے زیادہ چہرہ دھونا یہ سنت ہے، اور ہاتھ جو ہے ایک بار دھونا فرض ہے، ایک بار سے زیادہ دھونا یہ سنت ہے، 3 بار دھونا. تو یہ 3 چھوڑنا اور مدمدہ اور استنشاق چھوڑنا، اس میں اگر ایک ہی صورت باقی بچتی ہو تو فرماتے ہیں کہ مدمدہ استنشاق نہ چھوڑے، یہ چھوڑ دے، چہرہ ایک ہی بار دھوئے لیکن کلی اور مدمدہ استنشاق کر لے. ولو اخذ ماء فمضمض بعضه واستنشق بباقیه اجزاء، پانی لیا، کلی کیا کچھ پانی سے،
اور جو باقی یعنی ہاتھ میں پانی لیا تھا چلو میں، تھوڑا پانی منہ میں ڈالا کہ کلی کر لے، باقی پانی جو ہے وہ ناک میں چڑھا لیا، تو یہ کافی ہے. اور اس کا عکس کافی نہیں، عکس اولا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آدمی پانی ہاتھ میں رکھے گا، چلو میں لے گا اور منہ کے قریب لے جا کر کے دونوں ہونٹوں سے کھینچے گا، تو ہونٹ جو ہے ارادتاً اسے کھینچتے ہیں. ہونٹوں میں اتنی نرمی اور لطافت ہوتی ہے کہ ہونٹ جتنا پانی لینا ہوتا ہے اتنا ہی کھینچتے ہیں اور پھر بند ہو جاتے ہیں. تو بند کرتے ہیں تبھی تو پانی اندر جاتا ہے، بند ہو جاتا ہے پھر. تو جو پانی منہ میں جا چکا ہے وہ پانی واپس اس چلو میں آئے گا نہیں. تو باقی مادہ جو پانی ہوگا وہ بالکل ٹھیک ٹھاک پانی ہوگا، اس کو کان ناک میں لے جائے. لیکن اگر الٹا کیا کہ پہلے جو ہاتھوں میں پانی لیا ہوا تھا اس کو ناک میں چڑھا لیا، اور اس کے بعد جو باقی پانی بچا اس کو جو ہے نا وہ منہ میں ڈالا کلی کے لیے، تو ناکوں کے جو سوراخ ہیں اس میں کوئی ایسی جو ہے نرمی نہیں ہے کہ ناکوں کے سوراخ ناک بند کر لیے جائیں، بلکہ وہ مکمل مسلسل کھلے رہتے ہیں. اور اس کا بہاؤ جھکاؤ نیچے کی طرف ہے، تو جیسے ہی پانی کھینچیں گے اور ہاتھ ہٹانا چاہیں گے پانی فوراً وہ چلو میں آ جائے گا. تو چلو میں وہ ناک والا پانی آ گیا، ٹھیک ہے. اور جب ناک والا پانی آ گیا تو مائع مستعمل آ گیا، آپ اس کو منہ میں لیں گے تو مائع مستعمل سے مزمدہ نہیں ہوگا. اس لیے کہتے ہیں کہ اس کا عکس نہیں چلے گا. اب سوال یہ ہے کہ کیا اپنی انگلی اپنے منہ میں اور ناک میں ڈالنی چاہیے؟ جواب یہ ہے کہ ہاں، مبالغے کے لیے، صفائی کے لیے. جی آپ حضرات بتائیے. یہاں پہ فرمایا اور اگلی سنت کیا ہے؟ داڑھی کا خلال کرنا. لیکن یہ کس کے لیے؟ محرم کے علاوہ. جو حالت احرام میں ہے وہ اگر داڑھی کا خلال کرے گا تو داڑھی کے بال ٹوٹ بھی سکتے ہیں نا، وہ منع ہے. تو قصدن کچھ بھی ایسا کام نہ کرے کہ بدن کے حصے سے کوئی بھی حصہ جو ہے نا وہ جدا ہو. تو غیر محرم ہی کے لیے تخلیل لحیہ سنت ہے، محرم کے لیے نہیں. بعد تسلیس 3 بار جو ہے نا پہلے آپ دھو لیجئے چہرہ، داڑھی کا حصہ بھی، سامنے والا جتنا دھونے کا ذکر آیا. اس تخلیل لحیہ میں کیسے کیسے کرے گا؟ وجہ جالو زہرا کفی الی عنقہ، اپنی ہتھیلی کی پشت جو ہے وہ اپنی گردن کی طرف کرے، یعنی داڑھی کے اندر سے، نیچے سے اندر سے. وتخلیل الاصابع، انگلیوں کا خلال یہ بھی سنت ہے. انگلیوں سے مراد جو ہے نا دونوں ہاتھ، دونوں ہاتھ کی انگلیاں تشبیک کے ذریعے، اور دونوں پاؤں کی انگلیاں تشبیک سے نہیں، خنصر کے ذریعے. بائیں ہاتھ کی شمولیہ جو ہوتی ہے اس سے، خنصر سے پاؤں کا خلال کرنا شروع کرے. بعد ان بخنصری رجلہ الیمنی، داہنے پاؤں کی شمولیہ سے خلال، یعنی ہاتھ کی چھوٹی انگلی کو پاؤں کی چھوٹی انگلی کے بیچ میں جو جگہ ہے اس میں داخل کرے. لہذا بعد دخول الماء خلالها، یہ بعد اس کے کہ پانی ان کی درمیان جو خلا ہے اس میں جا چکا ہو. یہ نہیں کہ اسی سے پانی ڈالنا، پہلے پانی جا چکا ہو تو خلال کرنا. اور اگر پانی نہیں گیا فلو مضمتن، اگر وہ ملے ہوئے ہیں پہلے سے تو یہ تو فرض ہو جائے گا نا، یہ انگلی ڈالنا فرض ہو جائے گا کہ خلال ہو، پانی بھی اسی ذریعے سے جائے. چلیے یہیں تک روکتے ہیں. السلام علیکم. بتائیے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کہاں پہ تھا ہم نے؟ حضور یہ صفحہ نمبر 240 میں 39 اور 30. صفحہ نمبر 238 میں حضور. ہاں ہاں ٹھیک ہے. اچھا اسی صفحہ میں صفحہ نمبر 237 میں اس میں کہا گیا کہ چلو میں پانی لے، اگر پہلے کلی کرے پھر ناک میں پانی چڑھائے، یہ صورت تو درست ہے، لیکن اس کا عکس نہیں. یعنی پہلے اگر پانی ناک میں چڑھائے پھر کلی کرے، تو حضور اس میں ناک میں چڑھانے کی سنت تو ادا ہو جائے گی نا، بھلے ہی کلی کی سنت ادا نہ، کیونکہ حاشیہ میں اس کا ہے، اس کی تفصیل ہے، لیکن وہاں متن سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ دونوں صورت ہی شاید اس میں نہ پائی جائے. کہاں چلا گیا؟ صفحہ نمبر 237. جی جی. اصل میں اس صورت میں سرے سے مضمضہ ہی نہ ہوگا، ترتیب کا برعکس تو ہوگا، وہ ایک الگ مسئلہ ہے. جی ترتیب کی خلاف ورزی بھی ہوگی تو وہ سنت تو مس ہوگی، لیکن مضمضہ ہی نہیں ہوگا، کیونکہ پانی جو ہے وہ مائع مستعمل اندر جائے گا، تو نیا پانی تو نہیں گیا نا. جی جی مزمدہ نہیں ہوگا، لیکن استنشاق تو پایا گیا نا ہاں حضور. ہاں تو اس کی تو بات نہیں کر رہے نا کہ اسی پانی سے جی یہ ولو اخذ ماء فمضمض بعضه واستنشق بباقيه اجزاءه، یہ مضمضہ اور استنشاق کے لیے کافی ہے، لیکن اس کا عکس نہیں. جی اس کے بارے میں شرح میں کیا لکھا؟ جی یہاں متن کے بارے سے پتہ چل رہا ہے کہ دونوں صورتیں ہی مطلب باطل ہے، کہ ناک میں چڑھانا بھی نہیں پایا جائے گا اور کلی بھی نہیں پائی جائے گی. حالانکہ حاشیہ میں لکھا ہے کہ ناک میں چڑھانا پانی استنشاق کی سنت ادا ہو جائے گی، بھلے ہی ترتیب کے خلاف ہو، مزمزہ نہیں پایا جائے گا. نہیں تو وعکس لا کر کے دونوں کو کینسل کرنے کی کوشش نہیں کی انہوں نے، ایسی بات نہیں. ہاں لفظ جی سے یہ ظاہر ہوتا ہے. یہ کہہ لیجئے کہ یہ جو 5 سنتیں ایک ساتھ ہو رہی ہیں، یہ 5 سنتیں جی یہاں پہ ان سب کو کور کر کے عکس لا یہ سنتیں ادا نہیں ہوں گی. جی دیکھتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں. اجزاء اے عن اصل المضمضہ والاستنشاق، اصل مضمضہ اور اصل استنشاق تو ادا ہو جائے گا، سنیت تجدید فوت ہو جائے گی. یعنی جدید پانی سے استنشاق کرنا تھا وہ فوت ہے. وعکس اے بان جی قدم الاستنشاق لا یجزی ہے لضرورت الماء مستعمل، یہ بتایا تھا میں نے. جی اور مراد یہ ہے کہ مضمضہ نہیں ہوگا، استنشاق تو یہ صف کیوں لکھا، صحہ ہوگا یا صحیح ہوگا. حضور یہ جو تخلیل لحیہ ہے، داڑھی کا خلال کرنا، امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک سنت ہے، لیکن طرفین کے نزدیک یہ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے اس کو فضیلت میں شمار کیا ہے. تو فضیلت بمعنی زائد ہے نا حضور.
یعنی اگر کرے گا تو ٹھیک، نہیں کرے گا تو کوئی حرج نہیں. تخلیل اللحیہ سنت ہے. جی. یہاں پہ وہ تفریق شعرها من اسفل الى فوق وهو سنت عند ابي وهو يوسف سنة وابو حنیفہ يفضلانه ورجح في قوله المقصود قول ابي يوسف كما في البرهان العالیہ وفي شرح المنية والأدلة ترجحه وهو صحيح في الكفة ما خفيف عليه الإنسان. خلال ہونا چاہیے. اب دیکھیے علامہ شامی نے کتنی تحقیق کی یہاں پہ. یہ تو یہ بتا رہے ہیں لیکن جو ماخذ ہے نا اس میں یہ نہیں ہے، بس کہ اس کا الٹ ہے. وَيَجْعَلُ ظَهْرَ كَفِّهِ إِلَىٰ عُنُقِهِ، تھیلی کا جو پچھلا حصہ ہے پیٹھ پشت، یہ گردن کی طرف اور اندرونی حصہ باہر کی طرف، تو اندر سے خلال کریں گے. اسی پہ کہا انہوں نے یہ منہ الغفار میں یہ طریقہ بتایا. یہ والا طریقہ بحیث یکون کف الید الی الخارج وظہرها الی المتوضی، پشت جو ہے متوضی کی طرف ہو اور ہتھیلی کا جو دستہ ہے وہ باہر ہو، باہر کی طرف. اب یہاں پر حدیث پاک سے استدلال کیا ہے. یہ حدیث پاک تو یہ بتا رہی ہے کہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب وضو کرتے تو ایک چلو پانی لے کر کے نیچے سے داڑھی شریف میں اوپر ڈالتے، اور وہ جو ہے نا وہ اپنے داڑھی شریف کا خلال فرماتے، اور بہذا امرنی ربی فرمایا آپ نے. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ سیدھے سیدھے، یعنی یہ آپ کر کے دیکھیے گا تو اندازہ ہوگا کہ پشت باہر الٹا ہے معاملہ، اور ہتھیلی کا جو اندرونی حصہ ہے وہ گردن کی طرف ہوگا، تبھی تو پانی ڈال پائیں گے. پانی لے کے الٹ کریں گے پانی گر جائے گا. وہ کہہ رہے ہیں یہ آپ دیکھ لیجئے. اور آگے پھر کہتے ہیں وما فی المنح عزاہ الی الکفایہ، وہ کفایہ سے انہوں نے لیا ہے، اور کفایہ میں نے دیکھا تو یہ ایسے ہی لکھا تھا جیسے میں کہہ رہا ہوں. علامہ شامی کہہ رہے ہیں
کیفیت ان یخلل بعد تسلیس من حیث الاسفل الى الفوق، نیچے سے اوپر. حضور یہ جو حدیث مذکور ہے اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انگشتہ مبارک کو استعمال نہیں فرمایا، یہ سمجھ میں آتا ہے، کیونکہ وہ چولہوں میں پانی لیے ہتھیلیوں میں، اور داڑھی میں اس کو اپنی داڑھی کو تر فرمایا، تو یہ دھونا سمجھ میں آ رہا ہے حضور، اس میں خلال خلال وہاں مستفاد ہے، اس وہ خلال ہی ہے. جی اخذا کفم من ماء تحت حنکہ فخلل، دیکھیے یہ ہے نا فخلل به لحیتہ، پانی نیا لے کر کے حنک یعنی ٹھوڑی کے نیچے سے، جو حنک والا حصہ ہے وہاں پہ نیچے سے اوپر کی طرف ڈالا، اور پھر لحیہ کا خلال بھی کیا. یہ ہے خلل به لحیتہ. جی درر میں کہہ دیا تھا کہ دونوں ہاتھوں کی انگلیاں داخل کرے گا، اور حالانکہ پہلے لکھا ہے کہ صرف دائنے ہاتھ، وہ خلاف المامر. انگلیوں کا خلال بھی سنت موقدہ. چلیے اور بھی بتائیے آپ حضرات. جی
چلیے، کچھ سمجھنا ہے؟ کوئی سطر، کوئی ترجمہ، کوئی عبارت، کوئی تشریح یہاں تک؟ یہ جو بتایا ہے نا کہ اگر پاؤں کی انگلیاں ملی بھی ہوں تو خلال فرض ہے، اس کا مطلب پانی سے خلال، خالی تر ہاتھ سے نہیں، ورنہ مس ہو جائے گا۔ اس طرح سے خلال کرنا کہ پانی بہے، تاکہ جو پاؤں کے درمیان جو جگہ ہے وہ بالکل بند ہو چکی، انگلیاں اتنی کسی ہوئی ہیں کہ وہ کھلے گا نہیں، پانی جائے گا نہیں، تو خلال ضروری ہے تاکہ تری جو ہے بہ جائے وہاں سے۔ جی، فرض کے بارے میں دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں۔ اے التخلیل، تخلیل فرض ہے، لأنه حينئذ لا يمكن ايصال الماء الا بتخلیل، کے ذریعے پانی پہنچے گا۔ باقی سب عبارتیں آسان ہیں،